ایک بزرگ قبرستان میں کھڑا رو رہا تھا نا، تو کسی نے دیکھا، پوچھا بابا کیا ہوا؟ کسی نے مارا ہے، کسی نے پیٹا ہے، کسی نے دکھ دیا ہے، کسی نے درد دیا ہے، بھوک لگی ہے، کسی نے کھانا نہیں دیا، پیاس لگی ہے، کسی نے پانی نہیں دیا، کیوں رو رہے ہو؟ کیا وجہ ہے؟ اس بزرگ نے کہا نا بابا نا، یہ میرے مسئلے نہیں ہیں۔ کہا پھر کیوں رو رہے ہو؟ کیا ہوا ہے؟ اس بابے نے کہا بھائی آج میرا پروگرام بنا کے بندوں کی رب سے صلح کرا دو۔ کہا پھر کیا بنا؟ بابے نے کہا یار وہ تو مانتا ہے پر دنیا والے نہیں مانتے، وہ تو کہتا ہے لے آئے نہیں میری چوکھٹ پر، وہ تو کہتا ہے لے آئے نہیں میری دہلیز پر، ایک ہی آنسو سے سارے کے سارے گناہ دھو ڈالوں گا۔ ان کو بول ایک بار میرے دربار پہ آ کر تو دیکھیں، ایک بار اپنا دامن پھیلا کر تو دیکھیں، اور بخشش کی حد نہ کر دو مجھے رب العالمین بھی نہ کہنا، بخشش کی انتہا نہ کر دوں مجھے رب العالمین بھی نہ کہنا۔ اے میرے دربار پر اگر فرعون آ جاتا میں تو اس کو بھی بخشنے کے لیے تیار تھا، تو میرا اپنا ہے، تیرا میرا تو ذاتی تعلق ہے، اس لیے کہ تو میرے حبیب کا امتی ہے۔ یار میں ان کو سیدھی راہ دکھانے کی کوشش کرتا ہوں، یہ الٹا مجھے گور گور کے دیکھتے ہیں، مجھے مارتے ہیں، مجھے تنگ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک مرغے سے پوچھا گیا نا کہ لوگ تجھے جینے نہیں دیتے، کاٹ ڈالتے ہیں، آخر ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو مرغے نے جواب دیا میاں لوگوں کو جگانے والوں کا یہی حال ہوتا ہے، لوگوں کو جگانے والوں کا یہی انجام ہوتا ہے کہ لوگ کاٹ ہی ڈالتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دوسرے دن یہی بزرگ قبرستان میں کھڑا رو رہا تھا، کسی نے دیکھا، پوچھا بابا تیری بھی عجیب کہانی ہے، کبھی کبھی تو بازاروں میں روتا ہے، کبھی کبھی تو قبرستانوں میں روتا ہے، آج کیا بنا؟ اس بزرگ نے کہا بھائی آج بھی میرا وہی کل والا ہی مسئلہ ہے۔ کہا آج میرا پروگرام بنا کہ قبرستان والوں کی رب سے صلح کرا دو۔ کہا پھر کیا بنا؟ اس بزرگ نے کہا یار یہ تو رو رو کر دعائیں مانگ رہے ہیں، یا اللہ ہمیں بخش دے، ہمیں معاف کر دے، لیکن وہ آوازیں دے رہا ہے نہیں نہیں، اب جو تمہاری بخشش کا دروازہ تھا وہ بند ہو چکا ہے، تمہاری مغفرت کا جو دروازہ تھا وہ بند ہو چکا ہے۔ اے بندے آج ہمارے پاس وقت ہے توبہ کرنے کا، آج ہمارے پاس وقت ہے استغفار کرنے کا۔ ایک بادشاہ سیر کرتا ہوا دریا کے من سے گزرا تو ریت کے اوپر ایک فقیر بابا بیٹھا ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ بادشاہ کے گزرنے پر فقیر کو جنبش بھی نہ ہوئی کہ بادشاہ جا رہا ہے اس کو اٹھ کر سلام دوں، اس کا استقبال کروں، بادشاہ ہے وقت کا۔ فقیر خاموش ہو کر ریت کے اوپر ہی بیٹھا رہا، بلکہ لیٹا ہی رہا۔ بادشاہ نے دل میں سوچا کہ شاید یہ فقیر مجھے نہیں جانتا۔ آخر بادشاہ بول ہی پڑا کہ فقیر میاں کیا حال ہے؟ اس فقیر نے کہا بادشاہ کوئی حال نہیں ہے، اللہ کی نعمتیں کھا کھا کر دانت ٹوٹ گئے ہیں، زبان اس کی ناشکری سے پھر بھی باز نہیں آتی۔ بادشاہ نے کہا فقیر میاں کیسی زندگی گزر رہی ہے؟ فقیر نے کہا جی کچھ آپ جیسی گزر رہی ہے، کچھ آپ سے اچھی بھی گزر رہی ہے۔ یہ سن کر بادشاہ حیران رہ گیا اور کہنے لگا شاید تم مجھے نہیں جانتے کہ میں کون ہوں۔ فقیر نے کہا میں جان گیا ہوں بادشاہ، تو بادشاہ وقت ہے، میں پہچان گیا ہوں آپ کو۔ تو بادشاہ نے کہا پھر میرے جیسی زندگی گزارنے کا تصور نہیں کیا جاتا، اور تم مجھ سے بھی اچھی زندگی گزار رہے ہو، وہ کیسے گزار رہے ہیں؟ فقیر نے کہا بادشاہ تو پھولوں کے بستر پہ سوتا ہے، میں ریت پہ سوتا ہوں۔ جب آپ کو اور مجھے نیند آ جاتی ہے اس وقت تجھے پتہ یہ نہیں ہوتا کہ میں پھولوں کے بستر پہ سویا ہوا ہوں، اور مجھے پتہ یہ نہیں ہوتا کہ میں ریت کے اوپر سویا ہوا ہوں، اس وقت تیری اور میری زندگی ایک جیسی ہی گزر رہی ہوتی ہے۔ اور اے بادشاہ سن، جب رات کا دوسرا پہر آتا ہے
اس وقت تو سویا ہوا ہوتا ہے، میں نماز تہجد کے لیے مصلی بچھا لیتا ہوں، اس وقت میری زندگی تیری زندگی سے اچھی گزر رہی ہوتی ہے۔ جوانوں، اپنی زندگی کو مالک کی دہلیز پہ لے آؤ، اپنی زندگی کو مالک کی چوکھٹ پہ لے آؤ۔ اللہ اکبر، جوانی وہی ہے جو مالک کی چوکھٹ پہ گزر جائے، زندگی وہی ہے جو مالک کے دربار پہ گزر جائے۔ اللہ اکبر، اپنے دل کا تعلق مالک سے جوڑ لو، محبت اور پیار کا تعلق مالک سے جوڑ لو، اپنی جوانی کو دین کی راہ پہ ڈھال لو۔ میرے کریم آقا نے فرمایا میں اللہ کا حبیب ہوں، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ پھر فرمایا صرف میں ہی نہیں، جو جوانی میں توبہ کرتا ہے وہ بھی اللہ کا حبیب بنتا ہے۔ آؤ اللہ کے حبیب بن جاؤ، آؤ اللہ کے دوست بن جاؤ۔ اللہ اکبر، جب تم اپنی ساری زندگی اللہ کے نام پہ کر دو گے تو پھر وہ ساری کائنات تمہارے نام کر دے گی۔